السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، ایک مقولہ ہے، حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ اس ویڈیو میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں ایک ایسی بزرگ ہستی، ایک ایسی شخصیت کا جو کبھی علماء حق علماء دیوبند کے مخالف بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کے موافق تھے۔ جب بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے حسام الحرمین نامی کتاب لکھ کر علماء حق علماء دیوبند کی تکفیر کی، اس وقت حسام الحرمین کی تصدیق کرنے والے اور علماء حق علماء دیوبند کی تکفیر کرنے والوں میں شامل تھے۔ لیکن اللہ پاک نے جب انہیں ہدایت دی تو انہوں نے رضا خانیت کا مسلک چھوڑ کر، رضا خانیت کے مذہب کو چھوڑ کر، رضا خانیت کے اعلیٰ حضرت کے فتووں کا انکار کر کے علماء اہل سنت و جماعت احناف علماء حق علماء دیوبند کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ شخصیت کا نام ہے حضرت مولانا و مفتی خلیل احمد خان صاحب قادری برکاتی بجنوری ثم البدایونی حفظ رحمہ اللہ۔ انہوں نے جب رضا خانیت کو چھوڑا، رضا خانیت کے اعلیٰ حضرت کے تکفیری مشن سے توبہ کی، اس کے بعد ایک کتاب لکھی ہے انکشاف حق۔ اس کتاب کو لکھ کر امت مسلمہ پر احسان کیا کہ انہوں نے اس کتاب میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ کس طریقے سے بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے علماء اہل سنت و جماعت علماء حق علماء دیوبند کی تکفیر کی، علماء دیوبند کے خلاف کس طریقے سے سازش کی، اور جس طریقے سے بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ یہ دراصل صرف علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ اس کفریہ فتوے کے زد میں پورا عالم اسلام آ جاتا ہے۔ تو اس کتاب کو لکھ کر انہوں نے ایک بہت بڑے حقیقت کا اظہار کیا ہے، امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان بھی کیا ہے۔ آج اسی کتاب کے حوالے سے اس کے مصنف کا حال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے رضا خانی مذہب کو چھوڑا اور علماء حق علماء دیوبند کے ساتھ شامل ہوئے۔ چنانچہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 7 میں ایک عنوان ہے بیان مقصد و تعیین موقف۔ اس عنوان کے تحت آگے پہلے ایمان کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ اگر ایمان ہے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو نہ دنیا میں کامیابی ہے، نہ قبر میں کامیابی ہے، نہ مرنے کے بعد نہ قیامت کے دن کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر آقا انعامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی ولی کی شفاعت چاہیے تو دنیا سے کم ایمان جیسی قیمتی دولت بچا کر لے جاؤ۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 8 میں ایک بات لکھتے ہیں، اپنا واقعہ۔ اکثر لوگ خوب جانتے ہیں کہ فقیر کا مسلک، فقیر خود لکھنے والے کہہ رہے ہیں، یعنی مفتی خلیل صاحب، فقیر کا مسلک اس سے قبل دربار تکفیر وہی تھا جو فاضل بریلوی مرحوم اور ان کے متبعین کے فتاووں میں بیان کیا گیا ہے۔ فاضل بریلوی سے مراد بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی۔ چونکہ ان کی تحریرات پر اعتماد تھا اور دربار تکفیر ان حضرات کے فتاووں کو صحیح اور درست سمجھتا تھا، اپنی ذاتی تحقیق کے لیے موقع نہ مل سکا تھا۔ یعنی انہوں نے بھی بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر ہی اعتماد کر کے جو انہوں نے کفر کا فتویٰ علماء دیوبند پر دیا تھا اسی پر اعتماد کر لیا۔ انہیں بھی اس وقت علماء دیوبند کی کتابیں پڑھنے کی توفیق نہیں ملی تھی، جس طریقے سے آج کل اکثر رضا خانی علماء حق علماء دیوبند کی کتابوں کی عبارتیں پڑھنے سے قاصر و عاجز ہیں، انہیں فرصت نہیں ملتی ہے، اور انہوں نے علماء دیوبند کی کتابوں کو پڑھا ہی نہیں تو سمجھیں گے کیا؟ بس جو ان کے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا وہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور کفر رٹتے رہ رہے ہیں، کبھی انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ امید ہے کہ اگر یہ حضرات بھی علماء حق علماء دیوبند کی ان عبارتوں کو غور و خوض سے پڑھیں گے، سچے دل سے پڑھیں گے تو انہیں بھی سچائی سامنے نظر آئے گی اور راہ حق قبول کرنے کی توفیق ملے گی انشاءاللہ، لیکن کریں گے تب نا۔ اب آگے دیکھیں، پہلے انہیں تحقیق نہیں تھی، انہوں نے بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کے فتووں پر اعتماد کر کے تکفیری فتووں کے وہ گن گانے لگے۔ اب کچھ عرصے سے فقیر کو، یعنی کتاب لکھنے والے کو، رب تعالیٰ نے کچھ ایسے مواقع اور حالات عطا فرما دیے کہ ان فتاووں اور تحریرات کو بنظر غائر مطالعہ کیا، خوب غور سے مطالعہ کیا، ان فتاوی تکفیر کو ذوف استحکام سے خالی نہ پایا۔ جب ہم نے مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ جو کفر کا فتویٰ لکھا گیا ہے اس فتوے میں گڑبڑ ہے۔ فقیر نے ان فتاوی کے تکفیری احکام سے کف لسان، یعنی کافر کہنے سے زبان کو روک لیا، یعنی علماء دیوبند کو کافر نہیں کہنے لگے جب انہوں نے مطالعہ کرنا شروع کیا، کیونکہ مسلمان کو کافر کہنے کی راہ خطرناک ہے۔ پھر فقیر نے بریلی کے فتویٰ تکفیر پر غور کیا تو یہ ثابت ہوا کہ ان کے اعتبار سے تو ہندوستان و بیرون ہند کے لاکھوں کروڑوں مسلمان اسلام سے خارج اور کافر ٹھہرتے ہیں،
بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے جو علماء دیوبند کے خلاف حسام الحرمین نامی کتاب لکھی تھی، جو فتوے جاری کیے تھے، تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایسا فتویٰ تھا کہ صرف اس سے علماء دیوبند ہی نہیں بلکہ پورا عالم اسلام اس کفریہ فتوے کے زد میں آ رہا تھا، اور پورے مسلمان جو پوری دنیا میں جہاں کہیں بسنے والے ہیں اس فتوے کے روح سے کافر ہو رہے تھے۔ بہت تعجب ہو رہا تھا۔ مکہ معظمہ کے امام و مؤذن اور نمازی، مدینہ منورہ کے امام و مؤذن اور نمازی، پھر علماء دیوبند کا پورا گروہ، عالم غیر عالم، پھر بدایوں مدرسہ قادریہ کے علماء کا سارا گروہ، پھر علماء رامپور کا پورا گروہ، پھر علماء لکھنؤ کا پورا گروہ، مع ان کے مریدین و معتقدین و شاگردوں کے، یہاں تک کہ مظہر اعلیٰ حضرت مولوی حشمت علی صاحب کے فتویٰ کی روح سے، جو ان کی کتاب 70 باادب سوالات میں درج ہے، مولوی سید محمد میاں صاحب المعروف بمحدث اعظم کچھوچوی بھی کافر و مرتد ہو گئے۔ علماء بدایوں کے احکام سے حضرات مارہرہ میں حضرت مولانا سید شاہ اسماعیل حسن صاحب علیہ الرحمہ اور ان کے صاحبزادے اور جانشین مولانا سید شاہ محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی نہ بچ سکے، حالانکہ یہ حضرات اپنی تحقیق کی روح سے فاضل بریلوی کے ساتھ تھے۔ دیکھیے فاضل بریلوی یعنی بریلوی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کتنا تگڑا تھا، کتنا خطرناک تھا کہ ان کی فتاویٰ کی روح سے خود ان کے متبعین کفر کے گھاٹ اتر رہے تھے، اتنا خطرناک فتویٰ تھا۔ لیکن جسے مطالعہ کرنے کا موقع ملا، جسے اللہ نے توفیق دی، وہ راہ حق پر آ گئے۔ آگے لکھتے ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ ان فتاووں کے طور پر کفر امور عامہ سے ہو گیا، ایسا عام ہو گیا کہ ہر کوئی اس کے زد میں آ رہا تھا، کوئی مسلمان بچ ہی نہیں رہا تھا۔ پھر مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء و مریدین کوئی بھی ان تکفیری فتاووں کی روح سے نہ بچ سکے۔ یہ احکام کہ ان لوگوں سے سلام و کلام، مصافحہ، معانقہ، ان کا ذبح کیا ہوا گوشت، ان لوگوں سے رشتہ داری وغیرہ سب حرام ہوئے، حکم عائد کر دیا۔ بریلی مذہب کے جو اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ دیا، اتنا خطرناک فتویٰ تھا۔ اس کے بعد جو پیراگرافز میں بتایا گیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری امت کے لیے رحمت بن کر آئے، تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں پر بھی رحم کیا، ان کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کیا تاکہ وہ اسلام کے قریب آ جائیں، لیکن یہ تو مسلمانوں کو کافر بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ بہت ساری باتیں کہی ہیں غوث اعظم، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام کا نام لے کر یہی باتیں کہی ہیں کہ یہ تمام حضرات تو کافروں کو مسلمان بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ دیکھیے چنانچہ لکھا ہے، ان حضرات موصوفین نے تو کافروں کو مسلمان بنانے کی کوشش کی اور بروں کو اچھا بنانے کی کوشش کی۔ نظر غیر اور تحقیق سے ثابت ہوا کہ ان تکفیری فتاووں کی بھرمار صرف عبارات کے تمام کلمات کے مقاصد و مطالب کے نہ سمجھنے پر ہے۔ علماء دیوبند کی کتابوں پر جو کفر کا فتویٰ دیا گیا، اس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ انہوں نے علماء دیوبند کی عبارتوں کا مطلب نہیں سمجھا۔ فاضل بریلوی یعنی اعلیٰ حضرت بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے ان کا مطلب وہ سمجھا جو حسام الحرمین کے صفحات پر بیان کیا گیا ہے، اور علماء ہم عصر نے بلکہ خود صاحب تحریر نے جو کتاب لکھنے والے تھے، انہوں نے ان مطالب و معانی کا صاف صاف انکار کیا اور ان عبارات کا مطلب جو کہ شریعت کے موافق ہے بیان کر دیا۔ مسلمانوں انصاف کرو کہ اب اختلاف کس چیز میں رہا۔ یہ بات ہم بھی اور ہمارے علماء حق علماء دیوبند بھی کہہ رہے ہیں کہ حفظ الایمان ہو، تحذیر الناس ہو، براہین قاطعہ ہو، ان کتابوں میں جو عبارتیں لکھی ہوئی ہیں ان میں کوئی ایسی عبارت نہیں ہے جو گستاخی پر مبنی ہے، بلکہ انہوں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ اس کا صحیح مطلب، ان عبارات کا صحیح مطلب وہی ہے جو ان کتابوں کے مصنفین نے، ان کے متبعین نے وضاحت کی ہے۔ حسام الحرمین میں جو مطلب بیان کیا گیا وہ ہرگز نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں صفحہ نمبر 12 میں کیا لکھتے ہیں، حالات سے معلوم ہوا کہ ان متبعین اعلیٰ حضرت بریلوی کا مقصد صرف اعلیٰ حضرت کے وقار کو اونچا کرنا ہے، احکام شریعت سے ان کو کچھ کام نہیں۔ معزز ناظرین، آپ نے خود سنا کہ ایک صاحب نے خود اپنے قلم سے یہ بات لکھی ہے کہ کسی زمانے میں وہ علماء دیوبند کے مخالف تھے، بریلی مذہب کے فتووں کی تائید کرنے والے تھے، لیکن اس وقت تک جب انہوں نے خود سے علماء حق علماء دیوبند کی عبارتوں کا مطالعہ نہیں کیا تھا، لیکن جب مطالعہ کیا تو ان کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ علماء دیوبند کی عبارتیں بالکل صحیح ہیں اور فاضل بریلوی یعنی بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے جو باتیں لکھی ہیں بالکل غلط ہیں۔
اس سے صاف معلوم ہوا کہ الحمدللہ علماء دیوبند علماء حق ہیں۔ جیسے ان مفتی صاحب کو رائے حق قبول کرنے کی اور بریلویت سے رضاخانیت سے توبہ کرنے کی توفیق ملی۔ اللہ پاک تمام رضاخانیوں کو، جو بھی علماء حق علماء دیوبند کی باتوں کو غلط بتلاتے ہیں، انہیں حق اور سیدھے راستے کو پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، یہ انکشاف حق کیسا لگا اس سلسلے میں آپ حضرات کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ پوری دنیا کے مسلمان اس حقیقت سے واقف ہو سکے، آگاہ ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔